جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک انسان کے ذہن میں ایک سوال جو بار بار ابھرتا ہے، کیا یہ دنیا خود بخود بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی ہے یا پھر اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ اس کائنات میں صرف انسان کے پاس ہی سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے۔ انسان ہر مسئلے کو اپنی عقل کی طاقت سے حل کرتا ہے، اسی لیے انسان جب غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کائنات کی ہر شے میں ایک نظام اور سسٹم کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ بغیر اس کے وجود کے کائنات کی چیزوں میں بالکل صحیح نظام اور سسٹم نہیں ہو سکتا۔ قرآن اسی بات کو سمجھانے کے لیے انسانی عقل کو کچھ باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، پھر وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کیسے کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی ہے۔ قدرت نے کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کام کسی سپریم طاقت نے انجام دیا ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے خوبصورت باغات اگائے، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم درختوں کو اگاتے۔ 20ویں صدی سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی ہے اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ نہیں ہوتی، لیکن جب 20ویں صدی میں دنیا نے ترقی کی، علم بڑھا اور ایٹم کو توڑ کر ایٹامک انرجی بنا لی گئی، تو پھر یہ مانا جانے لگا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی ہوتی ہے، جیسے ٹیمپریچر، انرجی۔ کسی چیز کے ایفیکٹس کا نظر آنا بھی اس چیز کے ہونے کا ثبوت ہے۔ سردی یا گرمی لگنا ہوا کے ہونے کا ثبوت ہے۔ درخت سے سیب کا گرنا گریوٹی آف ارتھ کے ہونے کا ثبوت ہے۔ فوٹوگراف کا ہونا ایکس رے کے ہونے کا ثبوت ہے۔ ڈیزائن کا ہونا ڈیزائنر کے ہونے کا ثبوت ہے۔ کریشن کا ہونا کریٹر کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اس یونیورس میں اسکیم کا ہونا پلانر کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح یونیورس میں چیک اینڈ بیلنس، کنٹرول اور مومنٹ کا ہونا ایک زبردست کریٹر کے ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان اور درخت کا رشتہ اس زمین کی ہارمونی کو بتاتا ہے۔ انسان جو آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالتا ہے، جبکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتا ہے اور آکسیجن نکالتا ہے۔ اس کائنات میں رائٹ پروپورشن ہے جو ضرورت کے مطابق ہے، جیسے سورج اور زمین کی دوری 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اگر سورج اور زمین کے بیچ کی یہ دوری 2 گنا ہو جاتی تو سن لائٹ ویکر ہو جاتی اور زمین اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ زمین کی ساری چیزیں جم جاتی، اور اگر زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ موجودہ فاصلے سے کم ہو جاتا تو زمین اتنی گرم ہو جاتی کہ زمین کی ساری چیزیں جل کر تباہ و برباد ہو جاتی، یا اگر زمین کا سائز موجودہ سائز سے 2 گنا ہو جاتا تو زمین کی گریویٹیشنل پل اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ ہر انسان ڈارف سائز ہو جاتا، اور اگر زمین کا سائز موجودہ سائز کا آدھا ہوتا تو زمین کی گریویٹیشنل پل اتنی کم ہو جاتی کہ ہر انسان بہت ہی لمبا ہو جاتا۔ اس کائنات میں مکمل بیلنس ہے۔ ہر انسیکٹ میں بڑھنے کی انلمیٹڈ پوٹینشیل ہوتی ہے۔ اگر کیڑے کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو زمین پر انسان کے چلنے کی جگہ نہیں بچے گی، لیکن خدا نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ کیڑوں کی بریتھنگ ٹیوب میں بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ یہ کائنات کا پرفیکٹ سسٹم کریٹر کے ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اور عنقریب ہم کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ خدا ہی حق ہے۔ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہیں، خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، جیسا کہ ابو شاکر دیسانی ایک ایتھیسٹ لامذہب انسان تھا جس کا یہ ماننا تھا کہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں اور خود بخود فنا ہو جائے گی۔ ایک روز وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے جعفر ابن محمد، اللہ کی طرف میری رہنمائی کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کیا
یہ دنیا کا کوئی خالق ہے؟ یعنی کیا اس دنیا کا کوئی خالق ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ اس وقت ایک بچہ امام کے سامنے موجود تھا جس کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ امام نے اس بچے کے ہاتھ سے انڈا لیا اور ابو شاکر دیسانی کو دکھاتے ہوئے کہا، اے دیسانی، یہ ایک پوشیدہ قلعہ ہے، اس کا چھلکا موٹا ہے، اس کے چھلکے کے نیچے باریک جھلی ہے اور اس جھلی کے نیچے بہتی ہوئی چاندی اور سونا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ اے دیسانی، اس چھپے ہوئے قلعے سے نہ کوئی بتانے والا باہر آیا تاکہ اندر کی خبر دے سکے، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر داخل ہوا جو اس کے خراب ہونے کی خبر دے سکے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ انڈا نر کے لیے ہے یا مادہ کے لیے۔ یہ پوشیدہ قلعہ جس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں کس تدبیر سے بنایا گیا ہے؟ اس کو مرغی کے کھانے دانے سے صاف کر کے چوزے کی پرورش کے لیے تخم دانی کو ایک ایسی محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے جیسے صدف میں گوہر کے مانند اس کے نطفے کو قرار دیا گیا ہے۔ چوزا ماں سے الگ ہے اور جنین کے زمانے میں ماں کے رحم میں نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اسے غذا مل سکے، لیکن اس کی غذا اسی بند قلعے میں مہیا کر دی گئی ہے، اور اس چھلکے چوزے اور غذا کے درمیان ایک باریک جھلی رکھی گئی ہے تاکہ اس قلعے کی سخت دیوار چوزے اور اس کی غذا کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس اندھیری جگہ میں چوزے کی ہڈیاں اس کے جسم کے دوسرے اعضاء بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حیوان کی آنکھ ہے جس کو دیکھنے کے بعد غور کیا جائے تو وہی ہماری عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، چوزا کنکر اور مٹی کو اپنی خوراک بنائے گا، لہٰذا اس کی چونچ کو بہت مضبوط بنا دیا تاکہ پتھر سے ٹکرانے کے بعد اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس کے رزق کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے پوٹا دیا گیا تاکہ اسے جو دانہ بھی ملے وہ برباد نہ ہو، اسے اپنے پوٹے میں محفوظ کر لے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہضم کرتا رہے۔ اے دیسانی، اللہ نے اس کی کھال کو پروں سے چھپا دیا تاکہ اس طرح سے گرمی، سردی اور جانوروں کے نقصان سے اس نرم و نازک کھال کی حفاظت ہو سکے، اور اس جاندار کی زندگی کی ضروریات کے علاوہ اس کی زندگی کی غیر ضروری چیز جیسے اس کی خوبصورتی کو بھی فراموش نہیں کیا، جیسا کہ پروں کو خوبصورت اور رنگین بنایا ہے، اور اس انڈے سے مور جیسے رنگ برنگے پرندے نکلتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، انڈے سے چوزے نکلنے کے لیے مرغی کو سینے کی نپی تلی گرمی انڈوں کو دینی پڑتی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو حیوان صرف رات کے اندھیروں میں ہی دوڑ بھاگ سے رکتا ہے، اچانک اس میں ایسی کون سی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی ساری بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے، اور جس وقت تک انڈوں کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت تک وہ انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو مرغی کے اوپر ایسی حالت طاری کر دیتی ہے یہاں تک کہ چوزوں میں زندگی کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے؟ آخر اس کا استاد کون ہے جو یہ بتاتا ہے کہ رات دن انڈوں کو الٹ پلٹ کرتی رہے تاکہ چوزوں کے ہاتھ پیر میں عیب نہ پیدا ہو جائے؟ پھر جب چوزا انڈے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ انڈے کے اوپر چونچ مارنے لگتی ہے تاکہ اندر سے چوزا یہ سمجھ جائے کہ اب اس کے باہر یعنی اس دنیا میں آنے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ باہر آ جائے جس کے لیے اسے ہاتھ پیر اور چونچ دیے گئے ہیں۔ جس مرغی کے پاس حیوانی فطرت میں صرف اپنے مزاج کے مطابق چیزیں سمیٹنا اور اس کے خلاف چیزوں سے بچنا موجود ہو، اچانک اس کے اندر ایسی کون سی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتی ہے، اور جب تک چوزوں کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے مرغی کے اندر یہ کیفیت باقی رہتی ہے۔ امام نے ابو شاکر دیسانی سے یہ کہا، کیا مرغی کا ایک انڈا اس ذات تک ہماری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ فرماتا ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے سنوارا، جس نے مقدر کیا اور پھر ہدایت دی۔ اس کے بعد
امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو شاکر دیسانی سے فرمایا، کیا تم اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے والا دیکھتے ہو؟ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت، امام کی امامت کا اقرار کیا اور اپنے پہلے نظریے سے توبہ کی۔ انسان کا اس زمین پر ہونا خدا کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو پھر انسان بھی نہ ہوتا۔ ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جن پر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح سے ایک ایروپلین خود بخود نہیں بن سکتا بلکہ اسے بنانے والا کوئی نہ کوئی انجینئر ہونا چاہیے، اسی طریقے سے یہ دنیا ایک عظیم خالق نے بنائی ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم سورہ قصص آیت نمبر 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر خدا تم پر قیامت تک رات ہی رات طاری کر دے تو اس کے سوا کون تمہیں روشنی دے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور اسی طریقے سے سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام جس میں ہم نے قرآن مجید کی آیات اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو شاکر دیسانی کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں اب تک پہنچائی ہیں کہ امام نے کس طریقے سے ایک انڈے کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ایسی ہستی، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں ہو سکتا، اور ابو شاکر دیسانی اس بات کو ماننے پر بھی مجبور ہو گیا۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔